میرے سیل فون کی رنگ بجی. میں نے جیب سے موبائل فون نکال کر دیکھا. نازیہ کا میسج آیا تھا اور اس میسج میں میرے چھوٹے قد اور سانولے رنگ کا تانا دیا تھا اور آئندہ کے لیے اپنی حد میں رہنے کی ہدایت کی تھی. میسج پڑھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی. نازیہ اب میری محبت نہیں میرا انتقام تھی. میں نے کتاب میں اس سے ایک دشمن کو تکلیف پہنچانے کا عمل ڈھونڈا اور اسے ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا. کتاب لکھنے والے نے اس عمل کا طریقہ کار یہ لکھا تھا کہ رات کو 9 بجے کے بعد یہ عمل کرنا تھا اور اکیلے کمرے میں بیٹھ کر تصویر رکھ کر 7 راتیں پڑھنا تھا. پڑھنے کے بعد کتاب میں درج ایک تعویذ کالی سیاہی سے بکرے کے جسم کے شانے کی ہڈی پر لکھ کر قبرستان میں جا کر کسی قبر کی مٹی میں 2 فٹ سوراخ کر کے گاڑنا تھا. میں نفرت اور غصے میں اندھا ہو بیٹھا تھا. میں نے یہ عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. کتاب میں درج تھا کہ اس تعویذ کو بکرے کے شانے کی ہڈی پر ایک طرف لکھ کر شانے کی دوسری طرف جس پر عمل کرنا ہے اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھنا ہے اور جو اسے نقصان پہنچانا ہے وہ بھی لکھ دینا ہے. میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے یہ عمل کرنا ہی ہے. اگلے دن آفس جانے سے پہلے میں نے محلے میں موجود کسائی کے ذمے بکرے کی شانے کی 11 ہڈیاں لگائی جو اس نے تھوڑے سے نخرے کے بعد شام کو دینے کا وعدہ بھی کر لیا. آفس آ کر میں نے خود کو مصروف کر لیا. آفس سے چھٹی کے بعد میں سیدھا گھر کے قریبی قبرستان چلا گیا. اس کے بعد گھر جا کر کتاب اٹھا کر بیٹھ گیا. شام کو قصائی کے پاس چلا گیا. اس نے شانے کی 7 ہڈیاں 3000 کے عوض میں دی اور کہا کہ ان ہڈیوں پہ تو جادو ہوتا ہے. ہم لوگ گوشت بناتے وقت فوراً اس ہڈی میں سوراخ کر دیتے ہیں تاکہ کوئی اس ہڈی پہ کالا جادو نہ کرے. شاپر میں لپٹی ہڈیاں لے کر میں گھر واپس آ گیا. میں شدت سے 9 بجنے کا انتظار کرنے لگا. والدہ کو بتا دیا تھا کہ ترقی کے لیے کوئی وظیفہ کسی بزرگ نے بتایا ہے وہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس بزرگ کے پاس حاضری دینے جایا کرنا ہے. والد صاحب نے کچھ سوال کیے جس کا میں نے بڑی ہوشیاری سے جواب دے کر ان کو مطمئن کر دیا. جیسے ہی 9 بجے میں نے کمرے کی کنڈی لگائی اور پڑھنا شروع کر دیا. عجیب سے الفاظ تھے. میں نے نازیہ کا تصور دماغ میں سوچا اور پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے ہوئے مجھے کچھ مشکل ہو رہی تھی. میری کوشش تھی کہ میں الفاظ درست ادا کروں. پڑھائی مکمل کی اور ساتھ پڑی کالی سیاہی والی برش پینسل سے میں کتاب سے دیکھ کر بکرے کے شانے پہ تعویذ لکھنے لگا. تعویذ مکمل کر کے میں نے نازیہ کا نام اور اس کی والدہ کا نام جو میں آفس میں نازیہ کی آفس پروفائل سے دیکھ چکا تھا لکھ دیا اور اس کے نیچے لکھا کہ نازیہ کا خوبصورت چہرہ دانوں سے بھر جائے. یہ سب لکھ لینے کے بعد میں نے ہڈی کو ایک شاپر میں لپیٹ کر جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا. کچھ دیر بعد میں بائک پہ بیٹھا قبرستان کی طرف جا رہا تھا. داخلی دروازے کے بجائے میں نے دیوار پھلانگ کر قبرستان جانے کا فیصلہ کیا تھا. 15 منٹ تک میں قبرستان کی دیوار کے پاس پہنچ گیا. میں نے بائک قدرے اندھیرے میں کھڑی کری تھی اور ادھر ادھر دیکھا. سردیوں کی راتیں جلد راستے سنسان کر دیتی ہے. میں نے کسی کو نہ پا کر تسلی محسوس کی اور 4 فٹ کی دیوار پر آسانی سے چڑھ گیا. قبرستان کے اندر ہونے کا علم تھا اور ہر سو اندھیرا تھا. میں آرام سے اندر کو کود گیا. اندر کودتے ہی میں نے دائیں بائیں دیکھا اور موبائل جیب سے نکال کر اس کی ٹارچ آن کر لی. میرے حواس پر قبرستان کی ویرانگی ہیبت طاری کر رہی تھی. قبرستان کے باہر میرے حوصلے بلند تھے مگر اب تو عجیب سی دہشت طاری ہو رہی تھی. میں نے ادھر ادھر لائٹ کی. ہر طرف قبریں اور خودرو پودے تھے. میں نے اپنے قدموں میں لائٹ ڈالی. میں 2 قبروں کے درمیان ہی کودا تھا. دونوں قبریں کچی تھی. میں نے آگے جانے کی بجائے وہیں ہڈی گاڑنے کا فیصلہ کیا. مجھ میں آگے جانے کی ہمت بھی نہ تھی. میں وہیں بیٹھ گیا. بائیں ہاتھ میں موبائل پکڑ کر دائیں ہاتھ سے ایک قبر سے جلدی جلدی مٹی باہر سوراخ کی صورت باہر نکالنے لگا. میں سانس روکے جلدی سے مٹی نکال رہا تھا. اس کے علاوہ میں عجیب سے خوف میں مبتلا ہوتا خود کو محسوس بھی کر رہا تھا. میں نے اندازے سے 2 فٹ سوراخ کیا اور کھڑا ہو کر جیکٹ کی جیب میں سے اندر سے ایک ہڈی نکال لی جو کہ شاپر میں رکھی ہوئی تھی. ہڈی نکالی اور اس سوراخ میں ڈال کر مٹی برابر کر دی. میں نے اپنے ذہن کو نازیہ کے تصور میں مبتلا کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا تاکہ قبرستان کے ماحول کی طرف میرا دھیان کم ہو جائے. میں مٹی برابر کرتے ہی کھڑا ہوا. موبائل جیب میں رکھا اور اپنے ہاتھ دیوار پر رکھ کر ہاتھوں پہ زور دے کر دیوار پر چڑھ گیا. باہر سڑک سنسان ہی تھی. میں دوسری طرف کود گیا. اتنی سردی کے باوجود مجھے پسینے کا احساس ہو رہا تھا.
میں نے ہاتھ جھاڑے اور جلدی سے بائک اسٹارٹ کر کے واپس روانہ ہو گیا۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ رات کے اس وقت میں یہ کام کر آیا ہوں۔ میں نے خود کو اپنی اس ہمت پہ شاباشی بھی دی۔ اس کے بعد یہ سب آسان لگنے لگ گیا۔ میں آفس سے واپس آ کر اپنے کمرے میں گھس جاتا اور وہیں کتاب پڑھنے لگ جاتا۔ رات کو پڑھتا اور رات کو ہڈی اٹھا کر قبرستان چلا جاتا۔ مجھے اپنے عمل کا رزلٹ تیسرے دن ہی محسوس ہو گیا تھا۔ نازیہ کے چہرے پر میں نے واضح 3-4 دانے نکلے دیکھے تھے۔ چوتھے دن اس سے زیادہ تھے۔ 5ویں دن وہ آفس نہیں آئی تھی۔ میں خوش بھی تھا۔ جو طریقہ میرے ہاتھ آیا ہے اب میں کسی سے بھی بدلہ لے سکتا ہوں۔ 6 دن آفس گیا تو نازیہ نہیں تھی۔ پتا چلا کہ اس کے چہرے پر کوئی الرجی ہو گئی ہے اور اس نے 3 دن کی چھٹی لی ہے۔ یہ سن کر مجھے عجیب راحت سی ہوئی۔ میں اپنے کیبن چلا آیا اور مصروف ہو گیا۔ اس رات میں نے ہڈی شاپر میں ڈالی اور روز کی طرح پڑھ کر قبرستان کی طرف نکل گیا۔ میں روزانہ قبرستان کی دیوار پھلانگ کر ہی اندر جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے اس رات سردی کی شدت اور بھی زیادہ تھی اور سر شام ہی اسموگ پنجے گاڑ چکا تھا، یعنی کوہرا بہت زیادہ تھا۔ حد نگاہ 1 میٹر بھی نہ تھی، یعنی کہ 1 میٹر کے دور کا بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ موٹر سائیکل چلاتا جا رہا تھا۔ آج اندھیرے کا احساس بھی زیادہ تھا اور بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ راستے میں اکا دکا ہی گاڑیاں ملی۔ میں نے آج مین داخلی دروازے سے قبرستان کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے بائک قبرستان کے جالی دار گیٹ کے پاس روکی اور لاک لگا کر نیچے اتر آیا۔ مفلر سے اپنے چہرے پر آئی نمی صاف کی۔ ادھر ادھر دیکھا۔ اسموگ یعنی کہ کوہرے کا راج تھا۔ کسی نے کیا نظر آنا تھا۔ میں نے زور سے سانس لی اور قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ سردی بہت زیادہ تھی اور اندھیرا بھی۔ میں نے موبائل نکال کر ٹارچ آن کی۔ اسموگ کی وجہ سے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ جہاں ہلکی سی روشنی پڑتی پکی قبریں نظر آتی۔ میں دائیں بائیں روشنی ڈالتا اور آنکھیں پھاڑ کر کوئی کچی قبر تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ میں شاید کافی آگے آ گیا تھا۔ میرے دل میں نفرت اور کامیابی کے احساس اتنے زیادہ ابھر چکے تھے اور اتنا زیادہ اثر ڈال دیا تھا کہ مجھے قبرستان کی رات کا یہ سرد اور خوفناک ماحول محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نازیہ سے نفرت اور مینیجر کے سامنے بے عزت ہونے اور اپنے سانولے رنگ کے تانے کے انتقام میں شاید یہ بھی بھول گیا تھا کہ میرے گھر میں بھی 2 بہنیں ہیں۔ کافی وقت گزر چکا تھا مگر اسموگ اور اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچی قبر تلاش کرنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ اچانک موبائل ٹارچ کی روشنی ایک قبر پر پڑی۔ کچی قبر تھی جس پر پھول بکھرے تھے۔ شاید آج ہی یہ قبر بنی تھی۔ میں جلدی سے قبر کے پاس پہنچ کر بیٹھ گیا اور قبر مٹی کی صورت میں سوراخ کی صورت میں انگلیوں سے ہٹانے لگا۔ قبر کی مٹی گیلی تھی، اس پہ پانی چھڑکا گیا تھا۔ میں آسانی سے مٹی نکال رہا تھا۔ اچانک خیال آیا کہ جتنی سردی ہے ایسی سردی میں تو بھوت بھی چھپے پڑے ہوں گے۔ اس خیال سے میرے ہونٹ پہ ہنسی آ گئی اور اسی لمحے میں نے زوردار سسکاری سے اپنا ہاتھ مٹی سے باہر نکال لیا۔ درد اور آگ کی شدت کی انتہا تھی۔ مجھے لگا تھا میں نے آگ کا کوئلہ ہاتھ میں پکڑ لیا ہو۔ میں اپنا ہاتھ جھٹک رہا تھا۔ اچانک میرے پیٹ میں درد اٹھا اور میں دوہرا ہوتا گیا۔ میرے منہ سے اب کراہیں اٹھ رہی تھی۔ میں واپس بھاگا، کئی بار گرا، پھر اٹھا۔ مجھے نہیں پتا میں کس طرح گھر پہنچا، گھر والے کس طرح اسپتال لے گئے۔ پیٹ کا درد تو ہٹ گیا مگر ہاتھ کی جلن ختم نہیں ہو رہی تھی۔ پانی میں بھگو لوں تو بھی سکون نہیں ملتا۔ دن رات کراہتا رہتا میں مگر سکون نہیں ہے۔ نوکری ختم ہو گئی ہے، نازیہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور میرا سکون برباد ہو گیا ہے۔ میں یہ سب کسی کو نہیں بتا سکتا تھا مگر اب چھپانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میری مدد کریں یہ کہہ کر راہل خاموش ہو گیا۔ میں اور رفیق صاحب تو حیرانی سے یہ سب سن ہی رہے تھے، بلکہ خود راہل کے والد بھی حیرانی سے منہ کھولے اپنے بیٹے کی کارستانی سن رہے تھے۔ اس بیچارے کی حیرانی بتا رہی تھی کہ وہ واقعی لا علم ہی تھا۔ رفیق صاحب بولے، واہ برخدار، تم نے تو کمال ہی کر دیا، مطلب اپنے دشمن تم آپ خود ہی ہو۔ راہل کے والد نے کہا کہ راہل مجھے شرم آ رہی ہے، کیا میں نے تمہاری یہ تربیت کی تھی؟ راہل کے والد نے کافی غصے کا اظہار کیا۔ خود میں بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں اپنے دل میں راہل کے لیے کوئی نرمی محسوس نہ کر رہا تھا۔ بڑا دل کیا کہ چپ کر کے واپس چلا جاؤں۔ یہ گھٹیا انسان جو اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے، سزا بھگت رہا ہے، بھگتتا ہی رہے تو اچھا ہے۔ کافی دیر بعد سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس جزا سزا کا معاملہ راہل کا اور رب سائیں کا ہے۔ ایک معالج ہونے کے ناطے میں اپنا فرض پورا کروں۔ میں نے راہل کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو راہل، یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ تم نے ایک برا کام کیا ہے جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔
سب سے پہلے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر سچے دل سے معافی مانگو، توبہ کرو، اس کے بعد نازیہ سے معافی مانگو اور جن قبروں میں تم نے وہ شیطانی عمل کی ہڈیاں گاڑی ہے وہ نکالو۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں توبہ کی توفیق ہی تب ہوتی ہے جب اللہ پاک کی مرضی ہو، اور جب اللہ پاک کی رحمت ہو جائے تو پھر کہاں پریشانیاں رہتی ہے۔ راحل نے دل سے توبہ کی اور اللہ سائیں کی رحمت سے وہ ٹھیک بھی ہو گیا۔ نازیہ نے بھی اسے معاف کر دیا۔ یہ 3 سال پہلے کا واقعہ ہے، مگر میں شاید اسے کبھی نہ بھولوں۔ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس چند لمحوں کی فانی زندگی کے لیے اپنی عاقبت و آخرت نہ خراب کریں۔